السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، ہدایت النو کے اسباق کے ساتھ میں ہوں احمد اکیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثامن ان يكون الرفع بتقدیر الضمة والجر بتقدیر الکسرة والنصب بالفتحة لفظا ويختص بالمنقوص وهو ما في آخره ياء ما قبلها مكسور كالقاضي، تقول جاءني القاضي ورأيت القاضي ومررت بالقاضي۔ التاسع أن يكون الرفع بتقدير الواو والنصب والجر بالياء لفظا ويختص بجمع المذكر السالم مضافا إلى ياء المتكلم، تقول جاءني مسلمية، تقديره مسلمية، اجتمعت الواو والياء والأولى منهما ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وأبدلت الضمة بالكسرة لمناسبة الياء فصار مسلمية، ورأيت مسلمية ومررت بمسلمية۔ آٹھویں قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ کی تقدیر کے ساتھ اور جر حالت جر کسرہ کی تقدیر کے ساتھ اور نصب لفظ فتح لفظی کے ساتھ، اور یہ قسم خاص ہے اسم منقوص کے ساتھ، اور وہ ہے جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جیسے قاضی، تو کہتا ہے جاءنی القاضی ورأیت القاضی ومررت بالقاضی۔ نویں قسم یہ ہے کہ رفع واو کی تقدیر کے ساتھ اور نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ، اور یہ قسم خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ اس حال میں کہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف۔ تو کہتا ہے جاءنی مسلمیہ، اس کی اصل مسلمویہ تھا، واو اور یا جمع ہو گئیں اور ان دونوں میں سے ساکن ہے، بس واو کو یا کے ساتھ تبدیل کیا گیا اور یا کو یا میں ادغام کیا گیا، اور ضمہ کو کسرہ کے ساتھ تبدیل کیا گیا یا کی مناسبت کی وجہ سے، تو مسلمیہ ہو گیا، اور رأیت مسلمیہ اور مررت بمسلمیہ۔ احباب، آج کے سبق کے اندر اسم معرب کی باعتبار اعراب کی تقسیم کی آخری دو قسمیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آٹھویں اور نویں قسم۔ تو آٹھویں قسم کا جو اعراب ہے وہ اس کو کہیں گے کہ اسم منقوص کا اعراب، اور نویں قسم جمع مذکر سالم جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کا اعراب۔ تو اسم منقوص کا اعراب آپ کے سامنے عبارت میں نے پڑھ دی کہ حالت رفع میں اعراب تقدیری ہوگا، رفع تقدیری ہوگا، اور حالت نصب میں فتح لفظی ہوگا، اور حالت جر میں بھی جو ہے کسرہ تقدیری ہوگا۔ یعنی دو حالتوں میں تقدیری اعراب ہے، حالت رفع اور حالت جر میں، اور حالت نصب میں اعراب لفظی ہے، یعنی اس پر ہم باقاعدہ تلفظ کریں گے۔ تو اور یہ اعراب اسم منقوص کا ہے۔ اسم منقوص لفظ جو ہے نقص نون قاف صاد ناقص سے نکلا ہے، اور ناقص جو ہے آپ نے ہفتہ اقسام پڑھی ہوں گی، اس کے اندر جو ہے قسم ناقص ہے تو اس کے لام کلمے کے مقابلے میں واو یا ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو صاحب ہدایت النو نے تشریح کر دی کہ ناقص سے یہاں اس ناقص کا اعراب ہوگا اسم منقوص کا جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، یعنی یہ اعراب اس اسم کا ہے، اس منقوص کا ہے جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جیسے داعی، قاضی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو مثلا تین مثالیں دے دی، تینوں کی مثال دے دی ہے۔ جاءنی القاضی، اب یہاں یا جو ہے اس پر اعراب نہیں ہے، جاءنی القاضیو نہیں ہے بلکہ جاءنی القاضی ہے، اعراب تقدیری ہے حالت رفع میں، یا فعل ہے آگے وہ فاعل ہے قاضی، تو حالت رفع ہے، تو حالت رفع میں جو ہے یہاں پر رفع ہونا چاہیے تھا لیکن کہتے ہیں تقدیری ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے ضمہ ثقیل ہے، اچھا، اور قصر بھی ثقیل ہے، تو اس لیے ان دونوں حالتوں میں اعراب تقدیری رکھا گیا، اور چونکہ فتح اخف الحرکات ہے، تمام حرکاتوں میں خفیف ہے، ہلکا ہے، پڑھنے سے جو ہے زبان بوجھل نہیں ہوتی، ثقالت پیدا نہیں ہوتی، تو اس لیے فتح کو لفظی رکھا گیا ہے، حالت نصب کو لفظی رکھا گیا ہے، اور باقی دو حالتوں کو تقدیری کر دیا ہے۔ تو ہم کہیں گے جاء القاضی
رأیت القاضیہ و مررت بالقاضی، دونوں حالتوں میں تقدیری ہے اور ایک حالت میں اعراب جو ہے وہ لفظی موجود ہے۔ تو نامی قسم جو ہے اعراب کی نامی قسم وہ اعراب ہے جمع مذکر سالم کا جب مضاف ہو یا متکلم کی طرف، وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ مُضَافًا إِلَىٰ یاء الْمُتَکَلِّمِ، ٹھیک ہے۔ تو یہ نامی قسم آ گئی اعراب کی۔ تو جمع مذکر سالم جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو، تو مثلا نے مثال دی آپ کو جاءنی مسلمیہ، مسلمیہ، تو اب جو ہے یہ اعراب حالت رفع میں تقدیری ہے، اور حالت اس کا اعراب حالت رفع میں تقدیری ہے، اور حالت نصب و جر میں اعراب لفظی ہے، یعنی اس پر باقاعدہ تلفظ کیا جائے گا۔ وہ کیسے، اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو دیکھیں اب پہلے اس کی تعلیل سمجھ لیں صرفی کہ یہ مسلمیہ کیسے بنا ہے، مسلمیہ کیا تھا اور کیسے بنا ہے۔ تو دیکھیں مسلمیہ جمع مذکر سالم ہے اور یا متکلم کی طرف مضاف ہے، تو یہ تھا اصل میں جاءنی مسلمون یا، جاءنی مسلمون یا، یہ میں نے لکھ دیا ہے ادھر دیکھ لیں، آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمون یا۔ تو پیچھے آپ قاعدہ پڑھ چکے ہیں 2 سبق پہلے کہ نون جمع اور نون تثنیہ اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے، تو نون گر گیا تو رہ گیا جاءنی مسلمو یا، جاءنی مسلمو یا۔ اچھا، اور یہ قاعدہ آپ نے صرف میں پڑھ رکھا ہے کہ جب واو اور یا جمع اکٹھی آ جائیں اور ان میں پہلا ساکن ہو، پہلا ساکن ہو تو جو ہے اس کو پھر یا سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ قاعدہ گزر چکا ہے صرف کے اندر، آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو لہذا ہم نے یہاں واو کو جو ہے یہ مسلمون یا، واو اور یا جمع تھی، واو ساکن تھی، واو کو ہم نے اس قاعدے کے تحت یا سے تبدیل کر دیا، تو یہ ہو گیا مسلموی یا، مسلموی یا۔ ایک یا جو ہے 2 یا اکٹھی ہو گئی، اب ایک یا پہلی یا ساکن ہے دوسری متحرک ہے، تو جب پہلی ساکن ہے دوسری متحرک ہے تو ہم ان دونوں کو آپس میں مدغم ادغام کر دیں گے، ان کا تو ادغام ہوگا تو بن جائے گا جاءنی مسلمویہ، مسلمویہ۔ اب یا کی مناسبت کی وجہ سے، کیونکہ یا جو ہے اس کی مناسبت کسرہ کے ساتھ ہے، واو کی مناسبت ضمہ کے ساتھ ہے، الف کی مناسبت فتح کے ساتھ ہے، تو یا کی مناسبت کی وجہ سے ہم نے جو ہے یہ یا سے ماقبل جو حرف میم پر پیش تھی، ثقیل لگ رہی تھی، تو اس کو ہم نے کسرہ سے تبدیل کر دیا، تو جاءنی مسلمیہ ہو گیا، جاءنی مسلمیہ، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب دیکھیں حالت رفعی ہے، جاءنی مسلمیہ حالت رفعی ہے، اور یہاں واو کا تلفظ نہیں ہو رہا، تو لہذا ہم کہیں گے کہ یہاں پر حالت رفعی میں اعراب تقدیری ہے۔ تو چونکہ جمع مذکر سالم کا اعراب ویسے تو حالت نصبی و جری میں یا ماقبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، یا ماقبل مکسور کے ساتھ، تو جب یہاں یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو پھر بھی جو ہے اعراب تو وہی ہوگا جمع مذکر سالم والا ہی، یعنی یا ماقبل مکسور اس کا اعراب ہوگا۔ تو حالت نصبی اور جری میں رأیت مسلمیہ و مررت بمسلمیہ، تو یہاں دیکھیں مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ، دونوں حالتوں میں وہ یا کا تلفظ ہو رہا ہے، یا ماقبل مکسور کا، میم جو ہے اس کا ماقبل مکسور ہے اور جو ہے یا کا تلفظ ہو رہا ہے، تو لہذا ہم کہیں گے کہ حالت رفع میں چونکہ واو پڑھی نہیں جا رہی، تلفظ نہیں کیا جا رہا، تو ہم کہیں گے کہ وہ اعراب تقدیری ہے رفعی حالت میں، اور نصبی و جری حالت میں یا کا تلفظ ہو رہا ہے۔ آپ غور کریں مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ، تلفظ ہو رہا ہے، تو لہذا ہم کہیں گے کہ حالت نصبی و جری میں اس کا اعراب لفظی ہے، تقدیری نہیں ہے۔ تو نامی قسم کہ حالت رفعی میں اعراب تقدیری ہے، حالت نصبی و جری میں اعراب لفظی ہے۔ تو یہی بات ہے آج کے سبق کے اندر۔ تو یہ 9 قسمیں ہیں، یہ اگر آپ کو یاد ہوئیں تو آپ کو اعراب میں اور جو ہے اس کی ترکیب میں اور باقی چیزوں میں انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا سارا، اور 9 قسمیں بھی، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ جو ہے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔